اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وعلی محمد رحمت اللہ علی محبیہم واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں دین حق پر رکھا اور سوچنے کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس دین کو اپنے بچوں تک پہنچائیں۔ یہ غدیر کا میسج ہے۔ حضور مکرم نے فرمایا تھا کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچائے اور باپ بیٹے تک پہنچائے۔ بالخصوص مولا علی علیہ السلام کی ولایت امامت کے لیے ماں کا کردار بھی اہم ہے، لیکن یہاں باپ کا ذکر کیا کہ باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد تک پہنچائے اس امامت و ولایت کے عقیدے کو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب ہے کہ یہ خطاب دوسروں سے نہیں ہے، آپ سے، ایمان والوں سے۔ قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور سٹونز ہوں گے۔ سٹون کی اللہ تعالیٰ نے مثال اس لیے دی کہ سٹون کے لیے میلٹ ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جہنم کا عذاب ہوگا کہ جہاں سٹون میلٹ ہو جائیں گے۔ ہم نے لاسٹ ایک سیشن کیا تھا، بڑا اچھا رہا، بہت اچھا اس کو فیڈ بیک بھی رہا۔ وہ چھوٹے بچوں کے حساب سے تھا۔ چھوٹے بچوں کے چیلنجز اور ہوتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں جب تو ان کے لیے کبھی ٹوائلٹس کے مسائل ہوتے ہیں، بعض چیزیں وہ ایسی نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ نے گھر میں ان کو کچھ اور بتایا تھا، وہاں کسی اور طریقے سے نماز پڑھی جا رہی ہے، وہاں کچھ اور ہو رہا ہے۔ تو یہ زیادہ تر چھوٹے بچوں کے چیلنج ہوتے ہیں۔ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے آہستہ آہستہ چیلنجز بھی ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی سب سے قیمتی ترین نعمت جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے اور ہمیں عطا کی ہے وہ ہمارے بچے ہیں۔ ایمان تو ہے ہی، سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور ایمان پر موجود بچے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ یعنی ہر چیز اس پر کمپرومائز ہو سکتی ہے، لیکن یہ کسی اور پر کمپرومائز نہیں ہو سکتے۔ حدیث میں بھی ہے کہ ان الخاسرین خسروا انفسهم واہلیہم، ایکچوئل لوزر وہ ہے کہ جو خود خسارے میں رہے اور اس کے بعد اس کے بچے خسارے میں رہ جائیں، یہ اصل لوزر ہے۔ اصل لوزر وہ نہیں ہے کہ جو زیادہ کما نہ سکے، اصل لوزر وہ نہیں ہے کہ جو اپنے موقع مناسبت کے حساب سے جس بات کو وہ جاب چاہ رہا تھا، جس پروفیشنل لائف کو وہ چاہ رہا تھا۔ آپ سب اس کے لیے ایفرٹ کریں اور کرتے ہی ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن ایفرٹ کے بعد بھی نہیں مل سکا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہوئی ہے پی ایس وی کے ایک مجلس میں کہ اپنا بیہیویئر اس طرح سے رکھیں کہ اگر کوئی نعمت مل جائے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، وَإِن تَمْنَعُنِي، اور اگر نعمت نہیں ملے فَاللَّهُ اکبر، اللہ بڑا ہے، راستہ بند نہیں ہوتا۔ لیکن ایکچوئل ہم کب لوز کرتے ہیں؟ لوز اس وقت کرتے ہیں کہ جب ہم خود اپنے آپ کو شاید اس راستے پہ اگر نہ رکھ سکیں، اور اس سے بڑی بات یہ کہ بچوں کو نہ رکھ سکیں۔ اس کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے بھی باقاعدہ وقت نکالا ہے، جبکہ معصوم رشتے ہیں ان کے آپس میں۔ اس طرح سے پھر انہی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہمارے علماء نے وقت نکالا۔ اور چونکہ ایک سوال ہی ہوتا ہے کہ مولوی صاحب اتنا ٹائم نہیں ہے آج کی بزی لائف میں، سب سے بڑا کرنے والا کام یہ ہے۔ آپ اپنی گیدرنگز چھوڑ دیں، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں، اصل کام یہ ہے جو کرنا ہے۔ مثلا ہم بسا اوقات یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے مدرسے میں چھوڑا بچے کو تو بس یہ ڈیوٹی ہو گئی ہماری پوری۔ مدرسہ ہے، یہ ڈے کیئر نہیں ہے۔ آپ نے جب بچہ واپس آئے تو اسے پوچھنا بھی تو ہے نا کہ بیٹا کیا ہوا تھا مدرسے میں۔ دو باتیں پوچھیں گے تو تبھی تو وہ تھوڑا سا کلاس میں بھی اٹینٹیو رہے گا، اور اس کے بعد اس کو یہ پتا ہوگا کہ میرے پیرنٹس کچھ نہ کچھ مجھ سے بات کریں گے تو مجھے بتانے ہی کے لیے صحیح کچھ نہ کچھ تو سیکھنا ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ اس کو یہ آپ کے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر سے محسوس ہو کہ میرے پیرنٹس ہی اتنے انسینسٹیو ہیں اور اتنے کیئرلیس ہیں مدرسے کے بارے میں، تو مجھے کیا ضرورت ہے۔ وہ آ کے زبردستی مجھے چھوڑ کے جاتے ہیں، میں بھی 4 گھنٹے یہاں گزارتا ہوں، اس کے بعد چلا جاتا ہوں۔ نہیں، تھوڑا سا اس کے لیے اہمیت دیں اس کے سامنے۔ اس کو جو آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں اس کو میں کم نہیں کہہ رہا، لیکن مثلا سید ابن طاؤس، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے پوری کتاب لکھی۔ تو علماء کا طریقہ یہ تھا
آئمہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے کہ وہ پوری پوری تحریریں لکھتے تھے. اس زمانے میں یہ کتاب اور یہ چیز ہوتی تھی. آج آپ کے لیے جو بھی طریقہ اویلیبل ہے اس میں ہمیں ایفرٹ کرنی ہے. مثلا تو آیت اللہ خمینی نے بھی اپنے بیٹے کو لیٹر لکھا تھا, اسی میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہر شب سورہ حشر کی 5 آیتوں کو پڑھو. تو یہ ایک طریقہ رہا ہے اہل البیت علیہ السلام کا. ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں وہاں پر رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ویلیوز بدل جائیں گے. ہم ایگزیکٹلی اس ٹائم پہ رہ رہے ہیں. حدیثوں میں ہے کہ کثرت طلاقیں زیادہ ہوں گی, قطع رحم زیادہ ہوگا, تشابہ الرجال بالنساء و تشابہ النساء بالرجال, مرد عورتوں کی طرح بننے کی کوشش کریں گے, عورتیں مردوں کی طرح بننے کی کوشش کریں گے. اکتفى الرجال بالرجال, مرد مردوں ہی پر اکتفا کریں گے سیٹسفیکشن کے لیے, عورتیں عورتوں ہی پر کریں گی. اگر ہم ان حدیثوں کو نہ بھی پاتے تو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں سے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ. تو چیلنجز ہیں کہ جو بڑھتے جا رہے ہیں, شیطان کی طاقتیں, کیونکہ ہیومن ویلیوز بدل رہی ہیں. حضور مکرم نے فرمایا تھا کہ لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیں گے, ایک زمانہ آئے گا. اب آپ اس کو گھر سے لیتے ہیں. گھر میں کتنی مرتبہ ایسا ہے کہ اگر ہم بچے کو دیکھیں کہ وہ ایک غلط راستے پر ہے تو کتنی مرتبہ ہم اتنا وقت نکالتے ہیں, اتنی ایفرٹ کرتے ہیں کہ اس کے لیے کوشش کریں کہ اس کو بتائیں کہ بیٹا یہ غلط ہے, کیونکہ اپنی زندگیوں میں مصروف ہوتے ہیں, ٹائم بھی کم ہوتا ہے, ہمت بھی کم ہوتی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا لوگ چھوڑ دیں گے. اب بچہ نماز نہیں پڑھ رہا, ٹھیک ہے, ہم نے کچھ دفعہ بولا, اس کے بعد چھوڑ دیا, ہمت ہار دی. حجاب کے حوالے سے اس کے لیے کانسٹنٹ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کبھی کبھار. اچھا آگے تو معاملہ اس سے سیویئر ہے. تو جب حضرت سلمان نے کہا یا رسول اللہ کیا ایسا وقت آ سکتا ہے کہ لوگ اچھائی کا حکم دینا چھوڑ دیں, برائی سے روکنا چھوڑ دیں, کیا یہ ہوگا؟ کہ سلمان اس سے بھی بدتر ہوگا. لوگ امر بالمنکر کریں گے, نہی عن المعروف کریں گے, خود برائی کا حکم دیں گے, معروف سے روکیں گے, اچھائی سے روکیں گے. سلمان نے کہا یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ کہ اس سے بدتر ہوگا کہ لوگ معروف کو منکر سمجھیں گے اور منکر کو معروف سمجھیں گے. دین آپ کی کمپلیٹلی ویلیوز بدل جاتی ہیں. میرے خیال میں ہم اس زمانے میں رہ رہے ہیں اس وقت. اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ آپ بچوں کے سکولز میں جائیں, اسپیشلی پبلک سکولز میں, یا بلکہ بالکل چھوٹے بچوں کو جب مڈ وائف کے پاس لے کے جاتے ہیں تو وہاں پر پوسٹرز لگے ہوتے ہیں فیملیز کے کہ فیملیز کیسے ہوتی ہیں. اس میں اصل فیملی سٹرکچر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا؟ ایک مرد اور عورت. اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ, ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے خلق کیا. یہ جو ایکچوئل فیملی سٹرکچر ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ ایک نارمل وے آف لیونگ ہے, وہ سب سے نیچے چھوٹا سا لاسٹ میں ہوتا ہے. اوپر ہے 2 ڈیڈز 2 ممز, سنگل ڈیڈ سنگل مم, اور آخر میں کہیں چلو یہ بھی ہے کہ بھئی ایک مم ایک ڈیڈ. تو ہم ان حالات میں رہے ہیں جہاں ویلیوز ہی بدل گئی. بچوں کو سکھاتے ہیں کہ آپ کے اور پیئرز ہوں گے کہ جن کے 2 ڈیڈز ہوں گے, 2 ممز ہوں گی, آپ کو ان کے بارے میں نارمل رہنا ہے. خود وہ بتاتے ہیں کہ آپ چوز کر سکتے ہیں اپنے جینڈر کو. یہ ساری باتیں تو آپ کو پتہ ہیں اب. لیکن کیا معاملہ یہاں پر رکے گا؟ ایسا نہیں کہ یہاں رکے گا. یو کے سکولز میں تو یہ بات اب ہونے لگی ہے. یہ چونکہ ایک کلوز سیشن ہے اس لیے میں ایک تھوڑی سی کھل کے ایک بات کہہ دوں, چونکہ تاکہ خبر آپ تک پہنچے, مجھے معاف فرمائیے گا. سکولز میں اب یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم گریڈ 6 کے بچے کو سکھائیں, سیکشول ایجوکیشن تو دیتے تھے, لیکن جو غیر فطری طریقہ ہے سیکس کرنے کا وہ بھی سکھائیں کہ یہ بھی طریقہ ہوتا ہے. مجلس اور اس کے احترام میں بس زیادہ نہیں جاؤں گا آگے. دین 4th گریڈ کے بچے کو یہ سکھائیں کہ اگر وہ اسٹریس میں ہے ہوم ورک کی وجہ سے یا گھر کے ماحول کی وجہ سے, بعض معذرت, کہ وہ ماسٹربیٹ کیسے کرے. اب 4th گریڈ کے بچے کو سکھائیں تاکہ اس کا ذہن ریلیکس ہو جائے, وہ ریلیز ہو جائے. کوئی نہ کوئی سائنٹیفک ریسرچ تو آ جائے گی جس میں کہا جائے گا کہ اگر بچہ 9-10 سال کا ہے اور اس طرح سے وہ ریلیز ہوتا ہے تو اس کے لیے مینٹل ہیلتھ کے لیے بڑا اچھا ہے, کیونکہ وہ ریلیکس ہو گیا. ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ جب آپ خالی سلیکٹیو سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز ان کی ریسرچ لے کر آئیں گے تو آخر میں نتیجہ یہ نکلے گا کہ سارے ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں, کیونکہ جو یہ نہیں کہتے ان کی بات تو آپ آگے نہیں آنے دیتے. تو یہ سب ہوگا فریڈم کے نام پر اور مینٹل ہیلتھ کے نام پر. ایک جگہ میں نے دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوا تو ماں نے پوچھا کہ بوائے ہے یا گرل ہے, ڈاکٹر سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ لیٹ دا کنڈرگارٹن ٹیچر ڈیسائیڈ. تو ہم اس طرف جا چکے ہیں. جب یہ UK کی خبر ہے تو شاید 5 سال بعد ہمارے یہاں بھی یہی ہو جائے گا.
یہ ہے ماڈرن جاہلیت، اگنورنس. اس کا ذکر قرآن میں ہے. ایک ہے جاہلیت اولا. اللہ تعالیٰ نے کس آیت میں کہا ہے؟ یہ آیت آپ سب کو یاد ہے، اس کا ایک حصہ آیت اطہیر آپ سب کو یاد ہے. میں تبرکن آیت پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. لیکن آیت اطہیر تو سورہ احزاب کے نمبر 33 کا ایک پورشن ہے نا، تو اس کا جو سٹارٹ ہے وہ یہ ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ. رسول اللہ کی ازواج سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے گھروں میں رہنا. وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اور جو جاہلیت اولا پہلے والی جو اگنورنس ہے اسلام سے پہلے والی، اس کے کام اور حرکتیں نہیں کرنا. جاہلیت اولا یہ تھی کہ بچوں کو زندہ دفن کرتے تھے، یعنی ایز اے پرسن انہیں مار دیتے تھے ایک ڈاٹر کو. آج پرسنالٹی کو مارتے ہیں. ایک بیٹی کے لیے آگے جا کر اسے کسی کی زوجہ بننا ہے، ماں بننا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک فریضہ بھی رکھا تھا اور ایک وے آف لائف رکھا تھا، اس کو مار دیتے ہیں. اس کے لیے اتنا مشکل کر دیا اور معاملات کو ایسا بنا دیا کہ کئی دفعہ تو شادی ہی نہ کرنا چاہے، وہ بغیر شادی کی زندگی گزارو، جو ہم بڑا کامن دیکھ رہے ہیں اپنے اطراف میں اور لوگوں میں. تو اس کی پرسنالٹی کو آپ نے مارا نا. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ایز اے وائف آپ زندگی گزاریں آگے. پھر ایز اے مدر، تو مدر ہڈ کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ ایک شرمندگی بنا دی گئی. کوئی ماں اپنے گھر میں رہ کر بچے کو پالے اور اس کو ٹائم دے تو اس کو لگتا ہے کہ جیسے اس کا کوئی کیریئر نہیں ہے. یہ ہے ماڈرن اگنورنس. کیونکہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، جن کی شہادت کی آج مجلس، کہ ستکون جاہلیت اخری. ایک ٹائم آئے گا کہ ایک اور ماڈرن اگنورنس ہوگی، ایک اور جاہلیت ہوگی. امام نے پہلے فرمایا ہوا تھا. اب اس جاہلیت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور بچوں کو بچانے کے لیے کیا اسٹیپس ہو سکتے ہیں؟ تو ایک تو ہمیں اس موضوع کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے اور اس کی سیویریٹی سمجھ میں آ رہی ہے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس پیش کروں گا، آپ بھی بعد میں اوپن ہیں، کوئی بات اپنی شیئر کرنا چاہیں. ان لوگوں کے ساتھ نہ اٹھے بیٹھیں جو دین کے معاملے میں انسینسٹیو ہیں، جن کو فرق نہیں پڑتا. جب ہم اپنی مزے کے لیے ایسی گیدرنگز کرتے ہیں، مزہ ہی آ رہا ہوتا ہے ہمیں، جو کہ ساتھ میں بیٹھ کے مووی دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پر ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جن کو دین کے معاملے میں فرق نہیں پڑتا. حجاب ہے نہیں ہے، میوزک ہے نہیں ہے، مس گیدرنگ ہے کیا ہے، کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں کھا رہے، اتنا زیادہ کیئرفل نہیں. جب اس طرح کے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو خود بخود ہم بھی اس کا اثر لیتے ہیں اور بچہ تو ڈیفینیٹلی لیتا ہے. پھر آپ اس کو بچے سے کہیں کہ بیٹا فلاں سے دوستی کرو فلاں سے نہ کرو، تو وہ نہیں سنے گا آپ کی بات. وہ کیوں سنے گا؟ تو اس سلسلے میں میں جو بھی آپ سے پوائنٹ پیش کروں گا اس کی روٹس احادیث ہیں، کیونکہ احمد علیہ السلام جانتے تھے قیامت تک کیا ہونے والا ہے، تو انہوں نے بتایا. امام نے فرمایا کہ کسی ایسے سے دوستی نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ جو تمہیں اصل ضرورت ہے نا وہ اس سے تمہیں روک کے رکھے گا. جو اصل ضرورت ہے تزکیہ نفس کی، دین کے راستے پہ چلنے کی، اس سے کہیں نہ کہیں سے وہ تمہیں روک کے رکھے گا. اور جب تم اللہ کے راستے پہ چلنا چاہو گے، کوئی اچھا کام بھی کرنا چاہو گے، تو وہ کہے گا کہ اتنا گاڑا ہونے کی ضرورت نہیں، تم تو ملا ہی بن گئے ہو. تو اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں اٹھے بیٹھے کہ جو دین کے بارے میں کیئرلیس ہے. چاہے اس وقت وہ کوئی بے دینی کا کام نہیں بھی کر رہے، تب بھی آپ اوائڈ کریں. ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی کہی تھی، لیکن اس لیکچر میں دہرانا اس کو بڑا ضروری ہے، کہ بچوں کے ساتھ کوئی جھوٹا وعدہ نہیں کریں. یہ حدیث میں بہت بار آیا ہے. آپ جھوٹ نہ بولیں بچے سے. کیوں؟ یہ تو آپ نے پہلے سے سن رکھا ہے کہ بچے سے آپ جھوٹ نہ بولیں. اس کی ریزن حدیث میں آئی ہے. اس کی ریزن حدیث میں بیان کی امام نے، اس لیے کہ بچے یہ سمجھتے ہیں کہ تم ہی ان کا رزق فراہم کرتے ہو. تو اگر تم ان سے جھوٹ بول دیتے ہو تو در حقیقت وہ رازق کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں. چھوٹے بچوں کے لیے مثال ہوتی ہے کہ جب آپ پیرنٹس گھر سے باہر جا رہے ہوتے ہیں، بچے کئی دفعہ لپٹ جاتے ہیں، بابا ہم کو لے کے جائیں. آپ کہتے ہیں بیٹا کل لے کے جاؤں گا. اگر کل لے کے جائیں گے تو بولیں، نہ لے کے جائیں گے نہ بولیں. انشاءاللہ کا لفظ بھی غلط استعمال کرتے ہیں. جو کام نہیں کرنا ہوتا کہتے ہیں انشاءاللہ کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایک مارجن ہم نے رکھا ہوا ہے کہ نہیں کریں گے. کیوں کہہ رہے ہیں انشاءاللہ کریں گے؟ انشاءاللہ کریں گے اسی وقت کہیں گے کہ جب آپ کی نیت ہے کہ آپ کریں گے. کسی نے ہم سے کہا کہ آپ آئیں گے ہماری مجلس میں، کہا انشاءاللہ آئیں گے. آپ کو پتا ہے کہ نہیں جائیں گے، آپ نے کہا انشاءاللہ جائیں گے. آپ اس وقت کہیں انشاءاللہ آئیں گے کہ جب آپ کی نیت ہے کہ آپ جائیں گے. انشاءاللہ
جھوٹ بولنے کا لائسنس نہیں کہ ایک ٹیگ ہمیں بھی تو مذہبی ٹیگ چاہیے ہوتا ہے نا، مذہبی ٹچ، تو انشاءاللہ جائیں گے. اگر واقعی کوشش کریں گے کہ آئیں گے تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ آپ ریسپیکٹفلی، اگر ویسے تو کسی کو اس طرح سے پوچھنا ہی نہیں چاہیے دوسرے کو کہ وہ کسی ایسی سچویشن میں آ جائے کہ جس کے لیے بولنا مشکل ہو جائے، لیکن اگر آپ نے بولنا پڑ بھی گیا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے بظاہر مشکل لگ رہا ہے، آپ سچ بات بولیں، بچے کے ساتھ سچے رہیں. آپ نے اس سے کہا کہ میں کل آپ کو لے کے جاؤں گا اور نہیں لے کر گئے، اس کا نقصان پتہ کیا؟ جب آپ نے اس سے کہا کہ میں آپ کو فلاں چیز دلاؤں گا، چھوٹے بچے ہوتے ہیں زیادہ تر وہ کہتے ہیں، اور آپ نے نہیں دلائی، آپ لے کے جاؤں گا، نہیں لے کے گئے. اس نے کہا کب آئیں گے آپ واپس؟ آپ نے کہا کہ بیٹا میں بس آ رہا ہوں، آدھے گھنٹے میں آ رہا ہوں، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ نے آنا 4 گھنٹے میں. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ پھر جب آپ اسے کہیں گے نا بیٹا نماز پڑھو، اللہ بہت ثواب دیتا ہے، تو یقین کرے گا؟ آپ سے اتنے جھوٹ وہ دیکھ چکا ہے تو کہاں یقین کرے گا کہ نماز پر بھی ثواب ہوتا ہے؟ کیوں یقین کرے گا؟ یہ امام نے فرمایا کہ چونکہ بچے تمہیں اپنا رازق سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو جب ان سے جھوٹ بولا جاتا ہے تو در حقیقت وہ رازق کے بارے میں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں، یقین نہیں کرتے. تو یہ بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، یہ تو ہر ایج کے بچوں کے لیے. میں کہتا ہوں ہر چیز حدیث میں واقع ہے. اگر اپنے آپ کو جوڑ سکیں اہل بیت کے کلام سے، امام نے کہا اٹس ناٹ وردی کہ تم مذاق میں بھی بچوں سے جھوٹ بولو یا جھوٹا وعدہ کرو، وردی نہیں. ایک صلوات بھیجیے گا مل کے محمد علی محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کہ آپ کو جنک فوڈ نہیں دینا چاہیے بچے کو. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا جنک فوڈ دیں گے اور جتنا آپ خود بھی جنک فوڈ کھائیں گے اتنے زیادہ ہائپر ہوں گے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. آپ اس بچے کو سکون میں لا ہی نہیں سکتے کہ جس کی روٹین میں ہے جنک فوڈ کھانا، یعنی چپس، چاکلیٹس وغیرہ. اگر ہم نے روٹین ہی میں اس میں لنچ میں یہ بنا کے ہم نے اس کو دینا ہے اور یہی چیز پہ اس کا گزارا ہونا ہے، تو بالآخر وہ چڑچڑا بھی ہے، ہائپر ہے، غصے والا ہے. اس کا لازمی نتیجہ یہ. اس کے لیے آپ نے عزیزان گرامی ایفرٹ کرنی ہے کہ اس کو کوئی ایسی چیز آپ کھانے کے لیے دیں کہ جو گھر سے سینڈوچ بنا ہوا ہو. اس کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں گے، آپ کو اتنا حوصلہ بھی کرنا پڑے گا کہ چیزیں بنا. تو یہی تو مدرہڈ ہے. اصل تو بہرحال ذمہ داری تو دونوں کی بنتی ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام رکھے ہوئے تھے گھر کے اندر کے اور گھر کے باہر کے، وہ جو تقسیم کیا ہوا تھا، تو اسی کو تو اب چھوٹا کام بنا دیا گیا ہے کہ یہ کیا بات ہے، اس میں کہاں وقت ضائع کر رہی ہوں. جنک فوڈ دینے کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ معمولاً خواہشات نفسانی کے اسیر ہوتے ہیں بچے. پھر آہستہ 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 جب یہ بہت زیادہ وہ یوز کرتے ہیں نا، تو جو اس کے دل میں خواہش ہے وہ آپ نے اس کو پورا کر دیا. اس لیے کہتے ہیں کہ ہر خواہش کو بھی پورا نہیں کرنا چاہیے نا بچے کی. اس لیے کہ آہستہ آہستہ پھر جا کے یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر جو ان کی خواہش ہے وہ چاہیے ان کو. کیونکہ نفس کی خواہش پر کنٹرول کرنا، کہ بیٹا کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جس پہ آپ کو کنٹرول کرنا آپ کو نہیں ملیں گی، وہ ہم نے نہیں سکھایا، اس کو ٹرین ہی نہیں کیا. تو اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ شہوت زیادہ ہو جاتی ہے. جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر ویسے ہی شہوت کو اور لسٹ کو بڑھانے کے لیے پہلے سے اتنی ساری چیزیں ہیں کہ بچے بہت زیادہ جلدی بالغ ہو رہے ہیں. بلوغت کی جو اصل ایج اسلام نے رکھی ہوئی تھی لڑکوں کے لیے 15 اسلامی سال، وہ کم ہوتے ہوتے اب 9-10 سال پر بھی آ گئی، اس لیے کہ کچھ اور بھی بلوغت کی سائنز ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں جلدی سے. کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں حرام ان کو بہت جلدی نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں بارہا کہہ بھی چکا ہوں، پھر آپ سے کہوں گا کہ اگر ہو سکے تو آپ کسی مسلم اسکول کا انتخاب کریں. اس کے بعض فائدے ہیں. ان میں سے ایک فائدہ یہی ہے کہ ٹیچرز کی ڈریسنگ یوزولی پبلک اسکولز میں بہت زیادہ واحد ہے، اور جو پیرنٹس چھوڑنے آ رہے ہیں اور پک اپ کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کی ڈریسنگ بھی بڑی ہی اسپیشلی سمر میں بہت بری ہے. بچہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے تو وہ آپ اس سے نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ پھر وہ 9-10-11 سال کا بچہ ہے تو کتنا اپنی نظروں کو کنٹرول کرے گا اور کتنا اس کی جو خواہشات اس وقت ابھر رہی ہوتی ہیں اس کو وہ کرے گا. اسلامک اسکول میں نے نہیں کہا، مسلم اسکول کا، اس لیے کہ پورا کوئی اسلامک اسکول نہیں، مسلم اسکول ہے. تو ان کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے، کاش ہمارا ہی کوئی ہوتا تو کیا ہی بات تھی. اب نہیں ہے تو آپ نے یہ سکھانا ہے اسے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو یہ آپ کو بتائیں گے جو کہ ریئلٹی نہیں ہے.
اس کے وہ عقیدے کے بارے میں کام کرنا ہے، اور تقیہ بھی سکھانا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ تقیہ ہمیں احادیث میں بتلایا گیا کہ بیٹا یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کو اس کا اظہار نہیں کرنا۔ ہم بچوں کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں کئی دفعہ۔ میں اپنے بیٹے کو پک اپ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، تو ایک اور شیعہ مومن آئے ہوئے تھے، اور وہ بھی ان کے بچے چھوٹی ہی کلاس میں تھے بہت۔ تو ہماری ایسی بات ہونے لگی، ابھی ٹائم تھا بچوں کے آنے میں، تو میں نے کہا آپ اسکول سے مطمئن ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہے مطمئن، اور بات نکلی کوئی انہی معاملات پر کہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھنا، باندھ کے پڑھنا، پھر خلفاء کے بارے میں، ہسٹری کے بارے میں۔ تو میں نے کہا کہ آپ بچے کو تقیہ بتائیں، اور تقیہ کا لفظ اس کے لیے مشکل ہے، اس کو تقیہ کا لفظ بھی بتائیں، لیکن اس کا اصل میننگ سمجھائیں اس کو، کہ بیٹا گھر میں اور امام بارگاہ میں ہم اپنے ایمان کا اور عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، باقی ہر جگہ انکلوڈنگ اسکول، امپورٹنٹ سب سے بڑا اسکول ہے، وہاں آپ نے چاہے اس کے خلاف آپ کوئی بات سن رہے ہیں، آپ کو اس کا اظہار کرنے کی ضرورت، آپ دل میں رکھیں اس بات کو، امام اس پہ راضی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے جواب دیا کہ مولانا صاحب یہ ہم نے تو ابھی یہ کہا ہے کہ جو اسکول میں ہے وہ ٹھیک ہے چلاتے رہو، اس لیے کہ بچہ یہ سمجھے گا نہیں، ابھی اتنا چھوٹا بچہ ہے نا، آپ بچے کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں، اور اگر آپ خود یہ سمجھ رہے ہیں تو پھر بچے میں بھی یہی ذہنیت منتقل کر رہے ہیں، کیوں اس کو اتنا نائیو بنا رہے ہیں؟ بچہ سمجھتا ہے، کیسے نہیں سمجھتا کہ بیٹا آپ نے یہ چیز وہاں نہیں کہنی ہے اور کہاں کہنی ہے وہ بتائیں۔ تقیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیٹا آپ اپنی جو ڈیوٹی ہے لیسن کی اور جو جتنا آپ کی ضرورت ہے وہ پوری کر دیں، باقی آپ چپ رہیں۔ میں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں گیا تو مجھے اسلامک اسٹڈیز کے جو ٹیچر تھے، باقی سب نے مجھے اور ٹیچرز نے کہا کہ بڑا ایکٹیو ہے، کوشچن آنسرز، یہ وہ کلاس کی جو ایکٹیویٹیز، انگیجمنٹ۔ اسلامک اسٹڈیز کے ٹیچر کے پاس پہنچا، وہ ذرا پورے پکے وہابی ٹائپ کے تھے، انہیں تو نہیں معلوم ہم کون ہیں۔ میں بیٹھ گیا جا کے، میں نے کہا جی سر۔ انہوں نے کہا کہ یور چائلڈ ٹکس آل دا باکسز، ہی از ویری گڈ ان کلاس، بٹ ایک تھوڑی سی کمی آپ اگر اس سے کہہ سکیں، تھوڑا انگیج رہے کلاس میں، کوئی سوال جواب نہیں کرتا، کوئی پوچھتا نہیں ہے، بس ایک کون بیٹھا رہتا ہے خالی۔ میں نے دل میں سوچا کہ بچہ دیکھیں کتنا سمجھ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، جس کو وہ خامی بتا رہے ہیں میرے تو بڑی خوبی تھی وہ نا، کیا بیٹا اس کلاس میں آپ نے انگیج نہیں ہونا ہے۔ یہ چیزوں کو بتا کے انشاءاللہ مسلم اسکول، میں نے اب تک یہ سمجھا ہے کہ پروز اینڈ کون سارے آپ دیکھیں تو اس کے فائدے زیادہ ہیں، بچے کی اخلاقیات پر زیادہ ہیں۔ ایک ایشو آتا ہے جو کہ انشاءاللہ آپ سوچ کے رکھیں، بچوں کی جلدی شادی کرنا، اس کو زیادہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا ایک فائدہ پتہ ہے کیا ہے؟ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہ خود حرام سے بچے گا، ایک فائدہ تو یہ ہے، لیکن اس کا ایک اور ہڈن بینیفٹ ہے جس پہ ہم کم توجہ دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اگر آپ نے اپنے بچے کی جلدی شادی کی، جلدی کا مطلب کیا ہے؟ 20 ایئرس، یہ ایکچوئل جلدی نہیں ہے، یہ صحیح ٹائم ہے، ہم اس کو جلدی سمجھ رہے ہیں کیونکہ ہم اس کو اسٹریچ کر کے لے کر گئے ہیں 26 28 سال تک، وہ پتہ نہیں کتنے سال تک۔ 20 ایئرس از اے گڈ ریزنیبل ایج۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وین ہی اور شی از 20 یو آر پروبیبلی ان یور 40s، یو آر 45 مثلا، ٹھیک ہے؟ 20 سال میں ان کی شادی ہوئی، انشاءاللہ 21 22 سال میں وہ صاحب اولاد ہو گئے۔ جب ان کے اپنے بیبیز ہوئے تو آپ ہیں اراؤنڈ 45 46 47، آپ کو بڑا ایک لمبا ٹائم ملے گا اپنے گرینڈ چلڈرن کے ساتھ وقت گزار کر ان کی تربیت کرنے میں بھی۔ یہ جو ہم یہاں اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں کہ پہلی جنریشن میں جو ایمان تھا، جتنے لوگ مسلمان تھے، سیکنڈ جنریشن میں اس سے تھوڑے کم، تھرڈ جنریشن میں، پھر فورتھ جنریشن تک آتے آتے کہتے ہیں کہ بھائی 20% لوگ مسلمان رہ جاتے ہیں اور 80% لوگ اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جنرل مسلمانوں کی بات ہے۔ در حقیقت اس جلدی شادی کرنے سے آپ کیا حاصل کر رہے ہیں؟ وہ جو تھرڈ جنریشن ہے نا، آپ فرسٹ جنریشن، یہاں پر آپ کے بچے سیکنڈ جنریشن، ان کے بچے تھرڈ جنریشن، اس تھرڈ جنریشن کو آپ سیکنڈ جنریشن بنا رہے ہیں اصل میں، کیونکہ آپ ڈائریکٹ ان کے پاس، آپ کے پاس اتنی انرجی ہے، اتنی توانائی ہے، کیونکہ ایک انسان جب 60s میں آگے پہنچ چکا ہوتا ہے تو پھر اس کو زیادہ وقت دینا، اس کے لیے ہیلتھ بہت چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں تھوڑا۔ لیکن جب اف یو آر ان یور 40s اور 50s، آپ کے پاس بہت اچھا وقت گزرتا ہے کہ آپ گرینڈ چلڈرن کے ساتھ ایک اچھا ٹائم گزاریں، 10-15 سال کم از کم، اور بچے دادا دادی اور نانا نانی سے بہت کچھ وہ سیکھ لیتے ہیں جو پیرنٹس سے نہیں سیکھتے۔ تو یہ تو ایک بات ہوگی کہ آپ بہت جلدی دادا دادی نانا نانی
بن جائیں گے اور آپ کہیں گے ابھی تو میں جوان ہوں. ٹھیک ہے, تو کیا جوان دادا دادی نانا نانی نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے. تو اس لیے جلدی شادی کرنے کے بینیفٹ ہیں. جب احادیث میں ائمہ علیہ السلام نے اس کی بہت زیادہ تاکید کی, اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کے لیے کوئی اور ایسے آثار ہیں کہ جو شاید ہمیں ابھی سمجھ میں بھی نہیں آ رہے, لیکن ایک بینیفٹ مجھے سمجھ میں آیا. تو یہاں میں نے جب یہ دیکھا کہ جن بچوں کے گرینڈ پیرنٹس یہاں پر ہیں, ان کے لیے ایک اور ہوتا ہے نا, شیلڈ بن جاتی ہے شیطان کے وسوسوں سے, ایک شیلڈ بن جاتی ہے. کیونکہ پیرنٹس اگر اتنا ٹائم نہیں دے پاتے تو گرینڈ پیرنٹس ٹائم دے دیتے ہیں, بچوں کو لے کر آتے ہیں, ساتھ واک پہ لے کے جاتے ہیں, پارک میں جاتے ہیں, بہت سارے کام گرینڈ پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بچے اٹیچ رہتے ہیں. جلدی شادی کے لیے اپنے ذہن میں پلان رکھیں بچوں کا. مولانا ابھی تو وہ کچھ کرتا نہیں ہے, ابھی اتنی جلدی شادی کیسے؟ آپ کیا چاہتے ہیں, کیا کریں؟ ایٹم بم بنائیں پھر شادی کریں گے, کیا کریں؟ یہ ہماری باتیں خالی. اس کو آپ نے یہ بھی کہنا ہے بیٹا اب آپ اپنی جب لائف میں ہیں آگے جا کے آپ نے کوئی نہ کوئی اپنا اچھا پروفیشن ڈھونڈنا ہے, اس کے لیے آپ محنت کرنی ہے آپ نے. اور شادی بھی کرتے ہیں, وہی ہم انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. جب شادی ہوگی انشاءاللہ رسپانسبلٹی بھی آئے گی, آگے خود بخود کیئرفل رہے گا. اور جب شادی ہو جائے تو وہ پھر شاید تھوڑا سا اور بات کا موضوع ہے کہ پھر تھوڑا سا ان کو اسپیس بھی دینا پڑتا ہے, آپ کو تھوڑا سا ان کو ٹائم دینا پڑتا ہے. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ لڑکے یہاں پہ یا کہتے ہیں, ہم جب کہتے ہیں نا جلدی شادی کریں, لڑکے کہتے ہیں کہ وہ سب کوئی لڑکی ہے ہی نہیں, مان نہیں رہی, یہ انہیں جلدی شادی نہیں کرنی, ان کو اپنا کیریئر بنانا ہے. تو پرائرٹی سیٹ کرنا اور ان کی اس بارے میں تربیت کرنا یہ آپ کا کام. بیٹی کے لیے حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی آئے تو دو چیزیں دیکھو, سب سے پہلے دین بھی نہیں کا, سب سے پہلے اخلاق کا, پھر دین کا یہ دو چیزیں دیکھو. اگر تم مطمئن ہو تو ازدواج کرو. یہ بھی فرمایا کہ جب میں کہہ رہا ہوں جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان نیسیسری کیئرلیس ہو کے بس جو بھی ہے اس سے ازدواج کر دیا, کیونکہ یہ خاص طور پر بیٹی کے لیے کہا کہ یہ دیکھو کہ اپنی ریحانہ کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دے رہے ہو. سبحان اللہ. لیکن اس کو اتنا زیادہ ڈیلے نہیں کریں کہ دماغ میں ہو جائے کہ میرے لیے تو اب میں شادی کروں گی تو میری جو آگے کی جاب ہے, لائف ہے, اس میں ہرڈل بن جائے گا. یہ اس لیول تک آگے نہیں اسٹریچ کریں, یہ آ جاتا ہے پھر لیول. پھر ان کو فریڈم چاہیے, ان کو, کیونکہ بہرحال شادی میں کمپرومائز ہے, بیٹے اور بیٹی دونوں کی طرف سے کمپرومائز ہے. تو اخلاق اور دین دیکھیں. نکاح کی عظمت جو ہے نا وہ ہم اس کو کم سمجھتے ہیں. نکاح کی پتہ ہے کتنی عظمت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, یہ کچھ جوان بیٹے بھی یہاں پر ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک محنت و مزدوری کا وعدہ کرے حضرت شعیب سے نکاح کے لیے کہ ان کی ایک بیٹی سے انہوں نے شادی کی اور مہر یہ قرار پایا. یعنی 10 سال تک وہ کسی کے پاس محنت کریں تاکہ نکاح میں رہیں. اور زنا اتنا بدتر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام 10 سال تک جیل میں رہیں لیکن زنا سے بچ کے رہیں. ایسے ہی کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے. اب انہیں پتا ہے کہ اگر میں یہاں اس کام سے بھاگوں گا تو بعد میں اس کے ریپرکشنز کیا ہیں. ان میں سے ایک یہ کہ میں زندان میں رہوں گا 10 سال, میں رہوں گا, زنا سے بچوں گا. زنا آنکھوں کا بھی ہوتا ہے اور بھی اعضاء کا ہوتا ہے. تو ہم کم سے کم اس کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں کہ جو حلال کا راستہ اس کو کھولیں. امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے حلال کے ذریعے سے ہمیں حرام سے محفوظ رکھا. تقی الجواد علیہ السلام کے نام پر ایک باواز بلند صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد. شیخ مرتضی انصاری کہتے تھے کہ جو کچھ بھی ہوں میں اپنی ماں کی وجہ سے. اتنا بڑا والدہ کا کنٹریبیوشن ہے, کیونکہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ ایک مرجع تقلید بنے ہوئے تھے, لیکن وہ اپنا ماما اتار کے بہت زار و قطار رو رہے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے اسٹیٹس مقام پر ہیں, اس طرح سے بچوں کی طرح رونا اچھا نہیں. شیخ مرتضی انصاری نے کہا کہ اگر یہ میری ماں نہ ہوتی نا تو یہ نہیں ہوتا شیخ مرتضی انصاری آج. اور پھر انہوں نے کہا کہ میری ماں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کبھی مجھے دودھ نہیں پلایا جب تک کہ وہ خود باوضو نہ ہو. اب تو یہ دودھ پلانے والا ہی کانسیپٹ بھی ختم ہو گیا. جب بچے کی ولادت ہو, مولا علی علیہ السلام نے تو بڑی تاکید کی تھی. احادیث میں یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے, اس لیے کہ ماں کا دودھ, حدیث کا جملہ پڑھ رہا ہوں, ماں کا دودھ بچے کی قسمت اور نصیب کو بدل دیتا ہے. اچھا, دوسری طرف سے شیخ مرتضی انصاری کی والدہ, اب بچہ کسی بھی طرح سے کسی بڑے مقام پر ہے تو ہمیں اس کو یہ بھی سکھانا ہے کہ بیٹا آپ
ایک ہیومن بینگ ہے، آپ انسان ہیں، بس آپ کو ایک سعادت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، کیونکہ جب بچے آگے بڑھتے ہیں ماشاءاللہ امیر ہونے لگتے ہیں، آہستہ آہستہ زیادہ پیسہ آنے لگتا ہے ان کے پاس، تو اس غرور تکبر کو بھی کنٹرول کرنا ہمارا کام ہے، ٹھیک ہے؟ تو شیخ مرزا انصاری کی والدہ کے پاس آتے تھے، جو وہاں کی نجف کی عورتیں تھیں نا، تو وہ ان کے ہاتھ چومتی تھیں، ان کے چہرہ چومتی تھیں، تو ان کی والدہ کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں یہ. تو ایک مرتبہ انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو شیخ مرزا انصاری یہ کہنا نہیں چاہتے تھے کہ چونکہ آپ میری ماں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ زیارت پہ جاتی ہیں نا بہت، اس لیے وہ ایسا کرتے ہیں. تو کہا نہیں، زیارت پہ تو اور بھی لوگ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ بہت مستحبات پڑھتی ہیں، تہجد گزار ہیں، اس لیے لوگ آپ کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں، چومتے ہیں آپ. تو کہا کہ اور یہ تو اور بھی لوگ بہت کرتے ہیں، بہت سے لوگ مستحبات تہجد کرتے ہیں. تو آخر میں شیخ مرزا نے کہا نا چونکہ آپ میری والدہ، میں آپ کا بیٹا ہوں، اس لیے لوگ عورتیں آتی ہیں آپ کے پاس اور آپ کو اس طرح چومتی ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا تم کون ہو؟ Who are you؟ کیا بات ہے. اس چیز کو آپ اپنے اپنے حساب سے دیکھنا کیسے اس ایروگنس کو ہم کنٹرول کریں، نہ بڑھنے دیں. جوانی ہوتی ہے، اس کا ایک تکبر بھی ہوتا ہے کبھی. بیٹا بی ان یور لمٹس. آپ جیتے بھی اگر ہیں تو آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا، آپ اس جیت کو بھی عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ لیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے. ٹھیک ہے؟ بیٹے کے لیے اسپیشلی باپ بہت بڑا رول ماڈل ہوتا ہے، اور شروع میں تو وہ واقعاً باپ ہی کو یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سب کچھ آتا ہے، اور یہ سب سے بیسٹ پوری دنیا میں، سب سے بیسٹ جو مین ہے وہ یہ ہے. اچھا اللہ تعالیٰ نے دل میں رکھا ہے، کاش ہم اس کے لیے ایک بہتر نمونہ بھی بن سکیں. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، وہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہ اپنے بچوں کو، امام حسن علیہ السلام کو جب لوری دیتی ہیں، اب ماں معصومہ، بیٹا معصوم، باپ بھی معصوم، تو باقاعدہ اس طرح روایت میں کہ جب بی بی آہستہ آہستہ انہیں اپنے گود میں اچھالتی تھیں تو کہتی تھی اشبہ ابا کا یا حسن وخلا عن الحق الرسن. کبھی کبھی ہم غلط کرتے ہیں نا کہ یہ شیطانی چیزوں کو لگا کے بچے کو سلاتے ہیں، اشبہ ابا کا یا حسن وخلا عن الحق الرسن. تو اس کا مطلب یہ، اے بیٹا حسن، اشبہ ابا کا یا حسن، اپنے بابا کی شبیہ بننا، اپنے بابا کی شبیہ بننا، اپنے بابا کی شبیہ. اب باپ اس قابل تو ہو کہ ماں کہہ سکے، باپ اس قابل تو ہو کہ ماں یہ کہہ سکے. ہم اپنی مورل اتھارٹی لوز کر دیتے ہیں. جب بچے بڑے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ تو انہیں خود سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے، میری ماں کیا کر رہی ہے. کئی دفعہ احتراماً بولتے نہیں ہیں، لیکن پتہ ہوتا ہے کہ باپ موبائل میں کیا کر رہا ہے. اگر ماں باپ ہی ایک دوسرے کو تضحیک آمیز طریقے سے بات کرتے ہیں بچوں کے سامنے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے، یہ دیکھ رہا ہے وہ. اب ہماری مورل اتھارٹی خود ختم ہو چکی ہے کہ ہم اس کو کچھ بولیں. یعنی ہمارا کہتے ہیں نا سادہ الفاظ میں، ہمارا خود منہ نہیں رہا کہ ہم کیا بولیں گے اسے. یہ ہوتا ہے، میں انشاءاللہ یہاں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہ ہوتا ہے معمولاً اس وقت کہ جب آہستہ آہستہ ہسبینڈ وائف میں ایسی ٹینشن ہو رہی ہے کہ وہ بڑھتے 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 اگر سیپریشن کے قریب آ چکے نا. تو میں آپ کو جینوئن بتا رہا ہوں بات، کہ ہمیں ماں بھی باپ بھی وہ فون کر کے تقریباً رونے جیسے ہو گئے. بڑے ماں باپ ہیں، بڑی ایج کے ہیں، مطلب بچے ان کے کچھ 18-20 سال کے. تو اتنا ایک دوسرے کے ساتھ بیہیویئر ان کا ایسا تھا، کوئی تضحیک آمیز. اور پھر جب سیپریشن کے قریب بات پہنچی، اب ماں یہ کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی وہ کچھ اپنی دوستوں کے ساتھ سنگاپور جانا چاہ رہی، اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتی کہ وہ ان دوستوں کے ساتھ جائے سنگاپور اس طرح سے گھومنے پھرنے، مجھے پتا ہے کہ وہ کیسی ہیں. تو میں نے کہا پھر آپ روک کیوں نہیں رہی؟ کہا میں یہاں روکوں گی اس وقت تو ہمارا، یعنی میرے ہسبینڈ کے ساتھ معاملہ ایسا پہنچا ہوا ہے کہ وہ باپ کی طرف ہو جائیں گے کہ ماں روک رہی ہے، اور باپ یہ کہہ رہا ہے کہ میں کیوں اپنے اوپر یہ برڈن لوں، میں کیوں برا بنوں. ایسے موقع پہ شیطان گھس جاتا ہے، پورا اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. اچھا بعض کیسز پتہ کس لیے اس طرف جاتے ہیں؟
چونکہ ہم نے خود شریعت کا پہلے خیال نہیں رکھا ہوتا. مثلاً میں اس طرح سے بات کروں گا تاکہ کہیں پہ کسی کی توجہ نہ جائے اور ہم ایک جنرک بات کر رہے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم مکس لیڈیز جینٹس ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے گھر آنا جانا، ایک ہی ساتھ کھانا پینا، ہنسی مذاق. ہم کہتے ہیں حجاب تو کیا ہوا ہے، یعنی چادر تو ایک پہنی ہوئی ہے، لیکن حجاب کے ساتھ حیا اسلام نے رکھی تھی، وہ حیا ہم نے بیچ میں سے نکال دی. اب ویسے ہی ایک نامحرم لیڈیز کے ساتھ ہمارا ہوتا ہے، فیملیز کی فیملی فرینڈز ہوتے ہیں، ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے. پھر انہی میں سے جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، ایک ہسبینڈ وائف کی ڈیورس ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ انہی خواتین میں سے کوئی ایسی تھیں کہ جو اس شوہر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے انٹرسٹڈ ہو گئے. تو میں نے ان خاتون سے یہ کہا کہ دیکھیں وہ شوہر کا تو معاملہ ہے اپنا، اس کی جو غلطی ہے وہ تو ہے، لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ یہ جو ہم نے اسلامی شاعر کو چھوڑا تھا اس کا ایک نتیجہ یہ سامنے آیا؟ ہم نے تو تمہید و مقدمہ فراہم کیا. پھر اس کے بعد بات نوبت یہاں تک آئی کہ اب کوئی بھی بچوں کو ٹوکنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ بچوں نے دیکھا کہ ایسے بری طریقے سے لڑیں آپس میں کہ ان کی اپنی جو ایک اخلاقی حیثیت ہے وہ بھی ختم ہو چکی. کس منہ سے کہیں گے کہ بیٹا اپنا اخلاق اچھا رکھو، بیٹا برا نہ کہو. خود وہ ایک دوسرے کو جن لفظوں میں بات کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نہیں چاہتے کہ یہ کہلائیں کہ باپ نے ہمیں روکا، اور وہ چاہتی ہیں کہ یہ نہیں کہلائے کہ ماں نے روکا. اس لیے شیطان اپنا کام پورا کرتا ہے وہاں پر. تو اس طرف معاملات کو نہ جانے دیں. مردوں پہ تھوڑی زیادہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ صبر کے ساتھ چلیں. اور میں مستورات سے کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال ایک ولایت کا سسٹم، ایک اتھارٹی کا سسٹم رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کبھی بھی بغیر ولی کے نہیں چھوڑا. آپ دیکھیے گئی، سب سے پہلے تو اللہ خود ولی ہے، اللہ نے کہا میں ولی ہوں. پھر کہا میرے رسول ولی ہیں. پھر کہا وہ کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے، یعنی مولا علی ولی ہیں. چوہردہ معصومین یہ ولی ہیں. امام زمان علیہ السلام غیبت میں تو کہ ہمیں بغیر ولایت کے چھوڑا شرعی معاملات میں، کہا نہیں، فقیہ کے فتوے پر عمل کرو، اس جوریسڈکشن میں وہ ولی ہے. ٹھیک. گھر کے اندر کیا بغیر ولایت کے چھوڑا؟ نہیں. بچوں کے لیے ماں باپ اصل میں باپ کو ولی بنایا. جب بیٹی کا ازدواج ہو جائے تو شوہر کو ولی بنایا. یعنی ولایت کا سسٹم فرام دا ٹاپ ٹل باٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے یہ سسٹم. جب ہم اس ولایت کے سسٹم کو بریک کرتے ہیں تو شیطان کی ولایت بیچ میں گھستی. اس لیے کہ شیطان بھی ولی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کچھ لوگوں کا جو نور سے ظلمتوں کی طرف جاتے ہیں ان کا ولی شیطان ہے. گھر میں مرد کی جو ایک ولایت ہے وہ رہنی چاہیے، اس سے سسٹم باقی رہتا ہے. اور میں نے اس کو پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ ولایت کا مطلب ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. ولایت کا مطلب ایک رسپانسبلٹی ہے، اور رسپانسبلٹی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے کہ اس میں کم ایسا موقع آئے کہ اللہ نہ کرے کوئی سیپریشن یا ڈیورس کی طرف بات جائے. ایک اتھارٹی کے ساتھ چل رہا ہو معاملہ، سسٹم کے ساتھ چل رہا ہو. تو اس میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس ولایت کو مس یوز نہ کریں. اور مستورات ان کی شرعی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بھی اس ولایت کو سمجھے، اور بچوں کے دل میں ماں باپ ایک دوسرے ہی کی رسپیکٹ بٹھاتے ہیں. تو آپ کبھی بھی یہ نہیں کیجئے ایک کام. آپ نے بچے کو مثال کے طور پر ماں منع کر رہی تھی کہ جو نا وہ یہ گیم ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا، آپ نے اس کو چپکے سے ڈاؤن لوڈ کر کے دی کہ اماں کو نہیں بتانا. اس کا مطلب آپ نے اس کو ایک راستہ دکھایا. اور اس طرح سے مائیں بھی کرتی ہیں بسا اوقات. ایک کام کر لیا، بچے کی بڑی خواہش تھی، باپ نے منع کیا ہوا تھا، اب ابو کو نہیں کہنا. باپ کی رسپیکٹ آپ نے ختم کر دی. یہ آپ کر سکتی ہیں کہ آپ بات کریں اپنے ہسبینڈ سے کہ آپ نے منع تو کیا تھا، لیکن آپ ہی اگر کسی طریقے سے اس میں کوئی لینینسی دکھا کر دیں تو پھر جب یہ بات جائے گی باپ کی طرف سے تو اس کے لیے ایک رسپیکٹ رہے گی. زیادہ بار آپ نے منع کیا تھا کہ فلاں برتھ ڈے پارٹی میں نہیں جانا، اب اگر کسی وجہ سے جانا پڑ ہی گیا ہے تو اس میں کہیں ایسا کر کے اچھا بیٹا اس کا 5 to 7 ٹائم ہے، میں آپ کو 6 o'clock ڈراپ کر دوں گا فرض کیجیے، اگر آپ نے ایسا کرنا ہے. یعنی یا اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ آپ دے سکتے ہیں، بیٹا ہم خود جائیں گے، ہم خود کہیں پہ جانا آؤٹنگ پہ چلے جائیں گے. سب سے بہتر تو یہی، سب سے بہترین. تو آپ
یہ نہ کریں کہ ایک دوسرے کے بارے میں بچے کے سامنے ایسی باتیں بولنے لگیں، اس کے لیے وہ اخلاقاً اچھا نہیں رہتا۔ اگر کوشش کر سکیں کہ بچے کے لیے ایک بات بڑی آئی ہے احادیث میں بھی کہ عدل رکھیں دونوں بچوں کے درمیان، 3 بچوں کے درمیان عدل رکھیں۔ حتی رسول اللہ کے سامنے ایک باپ نے اپنے 2 بچوں میں سے ایک کو بوسہ دیا، دوسرے کو نہیں دیا۔ رسول اللہ نے کہا تم نے کیوں بے عدلی کی ہے، کیوں ایک کو چوما دوسرے کو نہیں چوما؟ عدل رکھیں۔ ایک حدیث بڑی لطیف ہے، اپنے بچوں کے لیے حسد کا مقدمہ فراہم نہ کریں، دوسروں سے حسد کا۔ یہ کبھی کبھار ماں باپ ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں۔ مثلا بچہ بھی اصرار کر رہا ہے کہ مجھے فلاں ایک گیجٹ چاہیے، اور آپ ایک تو اخلاقاً نہیں، کبھی ہوتا ہے فائنینشلی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ چیز اس کو دلا سکے، تو ماں یہ نہ کہے کہ بیٹا ابھی آپ کے بابا کے پاس پیسے نہیں ہے نا، اس لیے جو ہے نا وہ ابھی نہیں ہو سکتا۔ غلط ہے۔ آپ بھی خود یہ نہ کہیں، بیٹا اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو دیا ہے ہم اس میں ہم قناعت کر کے گزارا کریں گے۔ ان چیزوں سے خوشیاں نہیں ہوتی۔ آپ یقین جانیں، اپنی ایسے نہیں کہ میں کوئی مثالیں دیں کہ لوگ یہ کہیں کہ بس صاحب آپ اپنے آپ کے لیے کوئی بڑائی کریں، میں ایک تجربہ جو کامیاب رہتا ہے تو اس کو میں شیئر کر رہا ہوں۔ آپ کے پاس بھی ایسے بہت سارے اچھے تجربات ہوں گے۔ ابھی ایک کیریکٹر ڈے ہوتا ہے اسکول میں چھوٹے بچوں کے لیے، لاسٹ ڈے آف دا ٹرم، ان کو کوئی نہ کوئی کیریکٹر پہن کے آنا ہے یا بن کے آنا ہے۔ تو ایکچولی تو ہماری وائف نے، لیکن میں نے بھی اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ سب فضول ہے، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کیا بینٹن بن کے جائیں گے، سپر مین بن کے جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے آپ چلے یہ نہیں کریں، آپ جو ہے نا ہمارا اس دن فٹ بال میچ ہے تو مجھے آپ رونالڈو یا میسی کی جو ہے نا شرٹ دلا دیں۔ میں نے کہا کہ بیٹا آپ رونالڈو یا میسی کی شرٹ پہن کے جیتیں گے کیا؟ اس کی وجہ سے جیتیں گے؟ کہا وہ اسی وجہ سے جیتیں گے۔ میں نے کہا غلط ہے، یہ آپ کے دماغ میں غلط بیٹھا ہوا ہے کہ آپ اس وجہ سے جیتیں گے۔ آپ اس وجہ سے نہیں جیتیں گے۔ آپ کی اگر سکلز ہیں، آپ کی اگر محنت ہے، آپ اس وجہ سے جیتیں گے۔ آپ کسی بھی شرٹ میں جائیں۔ میں چاہتا تھا کہ ایک دفعہ اس کو اس مرحلے سے گزاروں کہ سارے کو اسپیشل کریکٹرز پہن کے آئے لیکن وہ نہ جائے پہن کے۔ حرام نہیں ہے یہ، لیکن کم از کم اتنا کانفیڈنس اس میں آئے کہ اگر سب ایک کام کر رہے ہیں جو غلط ہے، میں صحیح کام کروں گا۔ اور وہ نہیں گئے، کوئی کریکٹر پہن کے نہیں گئے۔ اچھا ہوا کیا پھر؟ اب ایک تو یہ ہوتا نا کہ ان کی ٹیم جیت جاتی تو میں کہتا کہ دیکھا آپ نے کریکٹر پہن کے نہیں گئے تھے پھر بھی آپ جیت گئے نا، تو ان کی ٹیم ہار گئی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی ٹیم میں اور بہت سارے ایسے لڑکے تھے جنہوں نے یہ رونالڈو میسی وغیرہ پہنا ہوا تھا؟ کہا۔ میں نے کہا پھر تو ان کو جیتنا چاہیے تھا نا، وہ کیوں ہارے؟ اس کا جیت ہار اس سے نہیں۔ تو آپ نے کبھی کبھی کچھ موقع ایسے آتے ہیں کہ بیٹا سارے بچے اسکول میں کام کریں، کوئی بات نہیں، آپ مولا کے ماننے والے، یہ سارا فیک ہے۔ پہلے سے اس کے دماغ میں ڈالیں یہ سب فیک ہے، اسٹار وارز فیک ہے، سب یہ فیک۔ اس کے لیے میں نے لاسٹ ٹائم ایک بات کہی تھی، آپ سے بھی ریکویسٹ کر دیتا ہوں، جو کہ بچے ہیری پوٹر وغیرہ ان چیزوں سے زیادہ کیوں متاثر ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایک تخیلاتی دنیا میں بھی رہنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ہر رات کہیں ان کو ایک اہل بیت کا معجزہ بتائیں، بیٹا یہ ہے خیبر مولا علیہ السلام نے اکھاڑا تھا، چھوٹے بچے کو جب بتائیں گے اس کے لیے بڑا اچھا لگتا ہے، فیسینیٹنگ ہے اس کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ تو بیٹا ویسے تو کوئی جب انسان مر جاتا ہے تو کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن امام حسین علیہ السلام یہ اہل بیت علیہ السلام ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ پاور طاقت عطا کی، لیکن یہ اس طاقت کو حق کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اپنے بچوں میں حسد کا مقدمہ خود نہیں فراہم کرنے دیں، یعنی وہ حسد کرنے لگیں۔ اب یہ ہوگا کہ جب آپ دوسروں کے گھروں کی باتیں آ کے ڈسکس کرتے ہیں تو اگر کسی اور نے کوئی نیا برانڈڈ کچھ لیا ہے گھر میں، اور اگر ہسبینڈ یا وائف، زیادہ تر یوزلی وائف کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے میں وہ مثال دے رہا ہوں کہ اب ہمیں بھی وہ چاہیے، اور بیچارہ آخر میں وہ مجبور ہو جائے کہنے میں کہ نہیں ابھی ہمارے پاس استطاعت نہیں، ہم نہیں لے سکتے، ہمارے پاس نہیں، اس لیول تک نہ لے کے جائیں، یہ باتیں ڈسکس نہ کریں۔ صلی اللہ علیہ رسول الکریم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ اگر کوئی بات کہنا چاہ رہے ہیں، کوئی آپ کے دل میں خیال ہے، کوئی اچھی بات شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو یو آر مور دین ویلکم۔ اسلامی 9 سال جی۔
جو لڑکا ہے اس کی عمر جو ہے اسلامی 15 سال. یہ واجب تو ہے اس کو بتانا کہ آپ ان چیزوں سے دور رہیں، اس لیے کہ بچہ اگر وہ 10-11 سال کا لڑکا اگر ابھی بالغ نہیں بھی ہوا تو ممیز تو ضرور ہے. ممیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسے اچھے برے کی ایک پہچان ہے. اچھے برے کی پہچان اور کیا ہے؟ اچھے برے کی پہچان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مائکروسافٹ چلا کے دکھائے. اچھے برے کی پہچان یہ ہے کہ شریعت ایک سادہ چیز ہے. اگر آپ بچے کو یہ بتائیں کہ بیٹا کچھ شرائط نماز ہیں، کچھ واجبات نماز، اس کی سمپل کیا ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نماز سے پہلے آپ کو خیال کرنی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نماز کے دوران آپ کو خیال کرنی ہے. نماز سے پہلے خیال کیا کرنا ہے؟ قبلہ ہو، وضو کیا ہوا ہو، کپڑے پاک ہو. اور نماز کے دوران کیا خیال کرنا ہے؟ مثلا قرأت ٹھیک ہو، مثال کے طور پر آپ کا سجدہ رکوع صحیح ہو. اگر بچہ یہ سمجھ لیتا ہے، سمجھ لو یہ ممیز ہے. اور یہ ہوتے ہیں بچے، یہ تو 8-9 سال میں سمجھ جاتے ہیں بچے. تو بچہ وہ جو ممیز ہے اس سے بھی حجاب احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہو جاتا ہے. تو اگر وہ بچہ 10-11 سال کا تو یقیناً وہ ممیز ہے. تو اس سے ہمیں اپنی بیٹی کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ اگر اوائڈ کر سکتی ہیں اور کرنا ہی چاہیے کسی بھی طریقے سے، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ نہ کھیلیں، لڑکوں کے ساتھ نہ کھیلیں. چاہے آپ کو کارنر پہ بیٹھنا پڑے لیکن آپ مولا کی خاطر یہ کریں. اور اگر کسی وجہ سے کوئی ایسی ایکٹیویٹی ساتھ میں ہو رہی ہے تو ڈائریکٹ ہینڈ ٹچ یا ہینڈ شیکنگ وغیرہ یہ تو بالکل ہی نہ کریں، اس لیے کہ یہ تو واقعاً پورا حرام ہے. پھر تو حدیث میں آیا ہے کہ جب بیٹی 6 سال کی ہو جائے تو اس کے لیے خیال کرو کہ وہ کسی نامحرم کی گود میں نہ بیٹھے. 6 سال کی ہو جائے. اتنا شروع سے اتنی زیادہ احتیاط کی گئی ہے. ہم نے ان معاملات کو، میں اب جنرل بات کر رہا ہوں، سوال کا جواب ہو گیا، میں تو ایک جنرل اب بات کرنے لگا ہوں. ہم نے ان معاملات کو بہت لینینٹ لے کر، اور اس کو ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ یار یہ تو ملا حضرات کہتے رہتے ہیں، بڑی اتنے ایکسٹریم پہ جا کے باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے. آپ دیکھیں قرآن میں کتنی زیادہ رسپیکٹ ہے ایک وومن کی، خاص طور پر ایک جو کسی کی زوجہ ہے. آپ پورے قرآن میں دیکھیں، میں آپ کو ایک قرآنی نقطہ دے رہا ہوں، کسی بھی خاتون کا نام ہی نہیں ہے سوائے حضرت مریم سلام اللہ علیہ. حضرت مریم چونکہ کسی کی زوجہ نہیں ہے اس لیے ان کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا. باقی ہر وہ خاتون جس کا ذکر ہے چونکہ وہ کسی نہ کسی کی وائف ہے، اللہ تعالیٰ نے پسند ہی نہیں کیا کہ چونکہ وہ کسی کی وائف ہے ڈائریکٹ نام لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے قرآن وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جائے گی، اوپنلی پڑھی جائے گی، بابا سے بلند مجموع میں پڑھی جائے گی. اللہ نے کہا رسول کی بیویاں، حتیٰ یہ کہ جہاں نیگیٹو کردار ہے، حضرت نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، فرعون کی بیوی. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. اللہ نے کافروں کے لیے نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال دی. نام اللہ نام لینا یہاں پر نہ، کیونکہ وہ وائف ہے کسی کی. کتنا احترام رکھا ہے اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال دی. اب کہاں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قرآن کا معیار، اور کہاں ہم ایک دوسرے کا اٹھنا بیٹھنا، کوئی کسی کی زوجہ، کوئی کسی فیملی فرینڈشپ کے نام پر بہت کچھ ہم آگے کرتے چلے جاتے. غلط ہے، نہیں کریں. یہ جو گیجٹس والا معاملہ ہے، جتنا ہم نے اس کو نوٹ کیا ہے، یہ در حقیقت بڑی چھوٹی ایج سے شروع ہوتا ہے. ایک دفعہ جب لت لگ جاتی ہے تو پھر اس کو ہٹانا، یہ تو گھر میں تو وہ ہنگامہ کر دیں گے. ایسے بھی ہوتے ہیں بچے. مجھے ایک باپ نے یہ کہا کہ میرا بیٹا ہر وقت گیمنگ، ایسی لت لگی ہوئی اسے کہ ہر وقت اپنے روم میں رہ کے بس گیم کھیل رہا ہے. ہم نے اس کو اتنا کہا، سختی کے ساتھ بھی کہا. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ میں نے آ کے وائی فائی بند کر دیا. تو کہتے ہیں اس نے اتنا زیادہ ہمارے گھر میں ہنگامہ ہوا اور اتنا زیادہ ایک طریقے سے وربل فائٹ ہوئی کہ میں بڑا مایوس ہو گیا. اس سٹیج تک پہنچنے کے بعد تو پھر بڑا ہی مشکل ہوتا ہے کہ اب کچھ کیا جا سکے. دعا ہو سکتی ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈائریکٹلی ان کو اب یہ کہنا کہ بیٹا آپ گیم چھوڑ دو، یہ کر دو. اس کے بجائے شاید یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں ساتھ میں ریسٹورنٹ میں لے کے جائیں، ایسے ہی اس کے ساتھ اپنا کنیکشن پہلے بنائیں، لانگ ڈرائیو پہ جائیں. لانگ ڈرائیو کا رول یہ ہونا چاہیے کہ سارے موبائل یہاں پر گاڑی پہ سامنے، کسی کے پاس موبائل نہیں.
اب اگر آپ نے لانگ ڈرائیو پہ جا رہے ہیں 3 گھنٹے کی اور سب نے موبائل چھوڑا ہوا ہے تو آپس میں ہی بات کرنی ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, مثلا کہیں نہ کہیں شاید پہلے کنیکشن ڈیولپ کرنا پڑے گا تاکہ وہ اس کی بات, ہماری بات کو کوئی اثر تو اس پر. یہ چیزیں شروع ہوتی تھوڑا پہلے سے. جیسے میں نے کہا کہ جنک فوڈ سے زیادہ زیادہ بچے کو بچا کے رکھنا, چاکلیٹس وغیرہ سے بچا کے رکھنا, اور گیجٹ سے بھی. گیجٹ سے باپ بچے کے سامنے خود ہی, اور بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے, اگر سامنے نہ بھی ہو تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا باپ خود باتھ روم میں بھی جا رہا ہے تو موبائل لے کے جا رہا ہے. ایک جگہ میں نے دیکھا تھا, ایک ٹوائلٹ کی ایک تصویر بنی ہوئی تھی 5 منٹس, اور ٹوائلٹ اس کے ساتھ انسٹاگرام اور ٹویٹر کی تصویر بنی ہوئی تھی 50 منٹس. اب اگر خود ہی ہم آدھے پونے گھنٹے کے لیے باتھ روم میں ہیں موبائل کو لے کر, تو بچے سے کیا کہیں گے؟ تو تھوڑا اور ہائر مورل گراؤنڈ پہ آنا پڑتا ہے ہمیں تھوڑا بچے کو کہنے کے لیے. پھر جب آپ ڈائریکٹ گیجٹ وغیرہ سے روکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی اور ایکٹیویٹی کریٹ کرنی پڑتی ہے. بچہ جو ہے اس کے اندر انرجی بہت ہوتی ہے, اس کے اندر جو انرجی ہوتی ہے اس میں ہمیں اس کے ساتھ کھیلنا پڑے گا, اس کے ساتھ ہی اس کو اتنا زیادہ فل اپ کرنا پڑے گا کہ ویکیوم نہ رہے. ویکیوم کبھی بھی نہیں رہتا. اگر ویکیوم ہم نے رکھا, اسپیشلی اس وجہ سے بھی ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے کہ جب اگر ماں باپ دونوں جاب کر رہے ہیں اور بچوں کو دینے کے بعد ٹائم نہیں ہے, اور صرف ویکینڈ پر خالی ریسٹورنٹ کا ٹائم ہے, اس کے علاوہ ٹائم نہیں ہے, تو وہ جو ویکیوم ہے وہ ویکیوم فل کرتا ہے پھر اپنے دوستوں کے ذریعے. پھر اس کے بعد آپ اس کو کہیں گے کہ اس کی پارٹیز میں نہ جاؤ, تو اس کو تو وہی سہارا ہے, اس کے لیے تو وہی اب دنیا بن گئی ہے. آپ کہیں گے کہ بیٹا ان کی پارٹیز میں جو ہے نا وہ سانگ ہے, میوزک ہے, برتھ ڈے پارٹیز وغیرہ, ٹھیک ہے, آپ اس کو نہیں روک سکیں گے کیونکہ اس نے اپنا ویکیوم فل کیا ہے دوستوں سے, کبھی ٹیچر سے, کبھی کیونکہ ٹیچرز زیادہ اچھے لگنے لگتے ہیں پیرنٹس سے. یہ جو ٹیچر زیادہ اچھے لگنے لگتے ہیں نا پیرنٹس سے, اس کو بھی آپ شروع سے روکیں, اچھا نہیں ہے. ٹیچر کی رسپیکٹ ہونا الگ بات ہے. تو اگر کوئی بہت آپ کے ساتھ ٹیچر بڑی اچھی میٹھی ہیں اور آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں وہ, تو وہ ان کی جاب ہے. اصل ان کا کیریکٹر وہ ہے یا اصل کردار وہ ہے کہ جب گھر میں جا کے کیسی اپنے بچے کے ساتھ, کہیں نہ کہیں آپ نے یہ اس کے دماغ میں بٹھانا ہے کہ بیٹا سب سے زیادہ جو مخلص ہے نا آپ سے, وہ آپ کی ٹیچر نہیں, آپ کے پیرنٹس ہیں. بچے جب پھر زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں پھر ایک حد آتی ہے کہ جب اگر سامنے کنفرنٹیشن زیادہ ہونے لگے تو پھر اس کنفرنٹیشن میں نہیں جانا چاہیے میرے خیال میں, چونکہ پھر ایک وقت کافی حد تک گزر چکا ہے. اور میں نے کہا پھر دعا ہو سکتی ہے, پھر ایک دعا بڑی اہم, ایسا نہیں کہ دعا ہو سکتی ہے میں سرسری کہہ رہا ہوں. صحیفہ سجادیہ میں اولاد کے لیے دعا امام زین العابدین نے ارشاد فرمائی ہے, تو آپ اس کو دیکھیے گا, صحیفہ سجادیہ کی دعا, اس کا ٹرانسلیشن دیکھیے گا. آپ صحیفہ سجادیہ لکھیے گا, duas.org پہ کھل جائے گا, اس کا انڈیکس میں دیکھیے گا دعا فار چلڈرن, اس میں آپ دیکھیے گا بہت اچھے پوائنٹس بھی ہیں اور بڑی سولفل ہے وہ. اور ساتھ میں کسی طریقے سے اس کنیکشن اور ٹرسٹ کو دوبارہ ڈیولپ کرنا, یہ چیز اب زیادہ امپورٹنٹ ہے بجائے اس کے کہ اب اس کو آپ کسی اور فرعی چیز سے روکیں گے. صاحب ابن عباد آل بویا کی جب گورنمنٹ تھی نا, تو اس کے وزیر تھے شیخ صدوق کے زمانے میں. شیخ صدوق نے ان پر کتاب لکھی, پوری وزیر ہے حالانکہ, شیخ صدوق اتنے بڑے عالم ہیں, ان پر کتاب لکھی. اتنے بڑے سخی, اس زمانے میں رمضان کا کوئی افطار 1000 لوگوں کے بغیر نہیں کرتے تھے, 1000 لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے. اپنی قیمتی ترین چیزیں دے دیتے تھے چیریٹی میں. جب دیکھتے تھے ایک ہسبینڈ وائف دیکھا انہوں نے جھگڑا کر رہے ہیں, تو کیا معاملہ ہے, کہ اس لیے کہ ہماری بیٹی کی یا بیٹے کی شادی ہے اور وائف یہ کہہ رہی ہے کہ تم نے کوئی ایسی چیز فراہم نہیں کی کہ جو ضروریات زندگی ہیں, جو کچھ اس وقت کے لیے ضرورت تھی. تو دونوں ایک دوسرے کو قرض کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, جھگڑا نہ کرو, میں اپنے گھر سے قیمتی ترین چیزیں لے کر آئے اور کہا کہ یہ تمہارے بیٹے یا بیٹی کے لیے, کہیں میں مس کر رہا ہوں کہ بیٹا تھا یا بیٹی, کو دے دی. تو بہت زیادہ سخی تھے, بہت ہی زیادہ. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ سخاوت کیوں اتنی آپ میں؟ کہ میری ماں کی وجہ سے. جب میں سوتا تھا تو ماں 1 درہم اور 1 دینار میرے پلو کے نیچے رکھتی تھی. جب میں اٹھتا تھا تو درہم و دینار ہوتا تھا. ماں یہ کہتی تھی کہ اب جب جا رہے ہو نا درس پڑھنے کے لیے, جو پہلا فقیر ہے اس کو دے دینا ڈیلی. تو بڑے بھی جب ہو گئے تھے تو کہتے تھے کہ مجھے وہ اپنی ماں کی بہت یاد آتی ہے, تو اپنے
وزیروں سے اور اس سے کہتے تھے کہ جب میں سو رہا ہوں تو رکھ دیا کرو کچھ میرے تکیے کے نیچے، تو مجھے وہ یاد آتی. یہ عادت ماں سے آئی. تو ماں کا معاملہ یہ تھا کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کا جب نے سوال کیا نا، وہاں پر وہ ماں نے بگاڑ دیا، اور یہاں ایک میں نے مثال دی کہ ماں نے اس کو سنوار دیا. ٹھیک ہے، پہلے رسپانسبلٹی ماں باپ دونوں کی ہے، لیکن ابھی جو میں نے مثال دی اس میں ماں کا ذکر آیا ہے. وہ رسپانسبلٹی ایک حد تک ہے، اس کے بعد پھر بچہ خود انڈیویجولی اس کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں، اب وہ خود ذمہ دار ہے. فوکس کا تعلق وہی پھر جنک فوڈ سے بنتا ہے اور گیجٹ سے بنتا ہے. جتنا زیادہ ہم اس کو وہ دیتے ہیں اتنے زیادہ وہ چڑچڑے ہوتے ہیں، اور ٹینشن اسپین آج کی تو دنیا ہی بن گئی نا. پہلے تو چلے وہ یوٹیوب دیکھ رہا ہوتا تھا، اب یہ ہے کہ وہ شارٹس جہاں پر آ گئے، یوٹیوب شارٹس، اور جس طرح سے ریلز، انسٹاگرام ریلز اور فیس بک ریلز، اس میں تو 15 سیکنڈ ہے خالی، اور اگر 2-3 سیکنڈ اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگے تو وہ سوائپ کرتا ہے، پھر سوائپ پھر سوائپ پھر سوائپ، یعنی خالی اتنی ہی صبر رہا، اس سے زیادہ صبر نہیں رہا. تو جتنا ان چیزوں میں وہ انوالو ہوگا تو اتنا اور زیادہ ایسے ہی بنے گا. تو وہ پیرنٹس کی بات کو بھی 5 سیکنڈ سے زیادہ نہیں سننا چاہے گا، اس کو الجھن ہوگی. تو جتنا ان چیزوں سے دور رکھتے ہیں اتنا ہم اس میں اس کے اٹینشن اسپین کو بھی بڑھاتے ہیں، فوکس کو بھی بڑھاتے ہیں. اور بچہ اس بات کو چاہتا ہے، بالخصوص جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو چھوٹی ایج سے جب اس کی یہ عادت رہتی ہے. میرے استاد نے مجھے قم میں ایک بات کہی تھی جس کو میں نے مفید پایا. وہ ہوتا ہے کہ اسی چھوٹی ایج سے اسپیشلی بیٹا اگر ہے تو باپ اس کے ساتھ کھیلے، باقاعدہ اس کے ساتھ اتنا اس کا اچھا کنیکشن رہے کہ وہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ، میرے استاد یہ کہتے تھے کہ بچوں کے ساتھ اتنا کھیلو کہ وہ تھک جائے. اور اس وقت چونکہ ہمارے بچے نہیں تھے تو ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے. ہم کہتے ہیں چلو یار ٹھیک ہے آدھے گھنٹے میں تھک جائیں گے. وہ کہاں تھکتے ہیں بھائی آدھے گھنٹے میں؟ آدھے گھنٹے میں تو چارج ہوتے ہیں وہ. ہاں، لیکن جتنا اس میں آپ اپنے لیے ایفرٹ نکال سکتے ہیں تو وہ کریں. فٹ بال کھیلنا ہے، فٹی ہے، کرکٹ ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے، آپ خود بھی اس کے ساتھ کھیلیں. اس کا میں نے اچھا کنیکشن بنتے ہوئے دیکھا اس چیز سے، بچے کا اور باپ کا، بیٹے کا اور باپ کا، تو اچھا رہتا ہے. لیکن اس سے ایک اور بات مجھے ریلیٹ کنیکٹ یاد آ رہی. مجھے ایک مومن ہے، انہوں نے یہ کہا کیونکہ بچے جب آگے اپنی پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں تو کئی دفعہ ان کے دماغ میں خود بخود یہ ناخدا کا آ رہا ہوتا ہے کہ اب ہمیں تو زیادہ پتہ ہے اپنے ماں باپ سے اور ہم زیادہ سمجھدار ہیں. تو اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ بچے کی کوئی ایسی فیلڈ ہو جو آپ سے بھی کہیں نہ کہیں ریلیٹڈ ہو، اس کا فائدہ میں نے دیکھا. ایک مجھے باپ ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی بیٹیاں ہیں، وہ میڈیسن پڑھ رہی ہیں، تو وہ خود بھی چونکہ ڈاکٹر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس میں بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اب وہ چیز میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے. اب جب ان کے ایگزامس قریب آتے ہیں، جب انہیں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو میں ان کی ہیلپ کے لیے ہوتا ہوں. بیٹا آپ اس طریقے سے اپنا پرفارم اچھا کر سکتے ہیں، یہ سی چیزیں آپ کو جو دیکھنی ہے. تو خود بخود انہیں یہ پتا ہے کہ ہمارا باپ ہمارے لیے بڑا بینیفیشل ہے. تو اگر کسی ایسی چیز میں وہ آگے جا رہے ہیں کہ جس میں آپ بھی کہیں نہ کہیں ساتھ میں کنیکٹڈ ہیں، تو وہ کنیکشن آگے تک کافی رہتا ہے. خالی باپ اور بیٹے کا کنیکشن یا باپ اور بیٹی کا کنیکشن نہیں رہتا، بلکہ اس سے ایک پروفیشنلی بھی آپ اس کو کوئی ایڈوائس کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو اچھا لگتا ہے اور اس کو لطف آتا ہے بات کرنے میں. جہاں تک گریٹفلنس کا تعلق ہے، ہم شروع ہی سے اس بات کی عادت رکھیں کہ ماں باپ ایک دوسرے کے لیے گریٹفل بنائیں بچے کو، کہ آپ کے بابا اتنی ایفرٹ کرتے ہیں آپ کے لیے، یہ ماں کہے گی تو زیادہ اثر ہوگا. باپ اگر بچے سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی والدہ آپ کے لیے اتنا ٹائم کچن میں اسپینڈ کرتی ہیں، آپ کھڑے ہوں، آپ 5 منٹ یہاں کھڑے رہیں، 5 منٹ کھڑے رہ سکتے نہیں، وہ تو 2 گھنٹے کھڑی رہتی ہیں. تو اس طرح سے ماں باپ ایک دوسرے کے لیے گریٹفل بناتے ہیں بچے کو باپ کے لیے اور بچے کو ماں کے لیے ایک دوسرے کے ذریعے سے. اور شروع سے ایک بچے کی زبان پر جواب یہ ہونا چاہیے شاید، جو ہمیں سکھانا پڑے گا 2-3 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ ریپیٹ کریں گے تو سیکھے گا. اور وہ یہ ہے کہ بیٹا، جب بالکل بچہ چھوٹا ہے اس کو آپ نے گفٹ دیا ہے، کوئی چیز دلائی ہے، یہ کس نے دیا آپ کو؟ مولا نے. آپ خود یہ کہیں اللہ نے. جو میں نے بھی دیا ہے یہ نہیں، میں اللہ نے، مولا نے.
بچہ اس بات کو ناخودآگاہ اپنے اندر لیتا رہتا ہے اور اس کو یہ پھر احساس رہتا ہے کہ میرے ماں باپ کے پاس بھی جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اور مجھے ان کا تھینکفل اس لیے ہونا چاہیے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی دیا ہے۔ میں نے ایک چیز کو بڑا مفید پایا، میں آخری اس پہ پوائنٹ کہتا ہوں کہ امام حسین سے بچے کو جوڑ کے رکھیں، امام حسین السلام سے بچے کو جوڑ کے رکھیں۔ آپ مجلس میں جب اس کو لے کر آتے ہیں تو آپ خود روئیں مجلس میں، مصائب میں، تو پھر آپ کا بچہ روئے گا، اس میں نہیں شرمائیں۔ آپ نوحوں کے ذریعے سے اچھے جو نوحے ہیں غم والے وہ اس کو سنائیں، سنتا ہی ہے بچہ جب محرم کا مہینہ آئے گا تو اس سے اس کی لینگویج پر بھی اور عقیدے اور ہسٹری پر بھی بڑا کام کر سکتے ہیں خود بخود، کیونکہ بچہ ردم کو سنتا ہے، وہ اردو سے اتنا شاید مانوس نہیں ہے تو وہ ردم کو سنتا ہے۔ ردم میں کیا ہے؟ وہ نوحہ سنے گا، نوحہ تو اچھا لگتا ہے سب کو، اور کتنے بھی انگریز ہو جائیں بچے، انگریزی میں تو جو نوحے ہیں نہیں، اردو میں سنتے ہیں، ان کو اس میں مزہ بھی آتا، اچھا لگتا ہے ان کو۔ اب مثال کے طور پر بھائی کو خدا بھائی کا لاشانہ دکھائے، اب آپ اس سے پوچھیں بیٹا یہ کن بھائیوں کی بات ہو رہی ہے، سٹاپ کریں ذرا، تو اس میں انٹرسٹ لے گا وہ۔ ہو سکتا ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو یہ پتا ہے کہ امام حسین اور مولا عباس کی بات ہو رہی ہے، شاید اس کو یہ نہ پتا ہو، اس کو ویسے الگ سے پتا ہے کہ امام حسین السلام اور مولا عباس بھائی تھے، لیکن یہاں اس مصرعے میں کس کی بات ہو رہی ہے؟ تو جب آپ اسے بتائیں گے نا تو ایک تو اس کی لینگویج سکلز بڑھیں گی کہ بھائی کو خدا بھائی کا لاشانہ دکھائے گا، مطلب امام حسین مولا عباس کی بات ہو رہی ہے، خود بخود ہسٹری بھی اس کی بڑھے گی۔ میں نے لاسٹ ٹائم مثال دی تھی کہ وہ ایک منقبت سن رہا ہے، وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا، تو اگر آپ نے اس کو، میرا ایک بیٹا سن رہا تھا تو اس نے سنا کہ اذان ہوگی غدیر والی، یہ تیرا میرا نہیں چلے گا، تو میں نے اس کو سٹاپ کیا، میں نے کہا یہ بیٹا اذان ہوگی غدیر والی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کون سی والی اذان ہے یہ؟ تو امام بارگاہ میں اذان دیتا ہے، وہ بالکل صحیح اذان دیتا ہے، لیکن اس کو اس مصرے سے وہ ریلیٹ نہیں کر پا رہا ابھی۔ کہتا ہے بابا کون سی والی ہے غدیر والی اذان؟ میں نے کہا کہ بیٹا جب رسول اللہ نے مولا علی کی ولایت کے اعلان کیا نا، کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو اس وقت رسول اللہ نے کہا اذان میں کہو حی علی خیر العمل۔ اس حی علی خیر العمل کی وجہ سے جب بھی اذان میں آئے تو وہ مولا علی کی ولایت یاد آئے، امامت یاد آئے۔ یہ ہے غدیر والی اذان، جب امام زمانہ آئیں گے نا ساری دنیا میں غدیر والی اذان ہوگی۔ اچھا یہ اب پڑھنے میں اس کو مزہ آ رہا ہے، اذان ہوگی غدیر والی، سمجھ میں چونکہ آ رہا ہے، تو اس سے لینگویج بھی بڑھتی ہے اور وہ عقیدہ اور ہسٹری بھی بڑھتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں خود بھی پتہ ہونا چاہیے کئی چیزیں، اور اس کے لیے کہ جتنا مدرسے اور امام بارگاہ سے اس کو جوڑ کے رکھیں گے تو زیادہ چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ کچھ ٹپس تھیں اور باتیں تھیں، یہ پل صراط کی طرح ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، آنکھ سے زیادہ گرم، کانسٹنٹ ایفرٹ چاہیے۔ ایک مولانا پڑھ رہے تھے کہ پل صراط سے گزرنا ہوگا میدان محشر میں، بال سے زیادہ باریک، آنکھ سے زیادہ گرم، تلوار سے زیادہ تیز۔ تو سامنے ایک سادہ سے مومن بیٹھے تھے، انہوں نے کہا مولانا پھر تو یہ نہ ہونے والی بات ہوئی تو یہ تو ہو نہیں، تو اس لیے واقعہ نہ، یہ ہے تو مشکل کام، اور اس لیے کہتے ہیں کہ مدرہڈ یا فادرہڈ جو ہے نا یہ پارٹ ٹائم نہیں ہے، یہ 24/7 ہے، ہر لمحے، ہر موقع پر موقع آتا ہے بتانا ہوتا ہے، موقع آتا ہے بس۔ ایک عالم دین کہہ رہے تھے کہ مجھے کبھی کبھی ایسا موقع ہوتا ہے اور آپ کا اگر ذہن آمادہ ہے تو ہم اس سے کیپٹلائز کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو فریکچر تھا پیر میں اور میں ہاسپٹل میں تھا، تو کچھ مجھے لڑکے دیکھنے کے لیے آئے، وزٹ کرنے کے لیے، انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ ہمیں کوئی نصیحت کریں، اس عالم سے کہا۔ تو عالم کہہ رہے ہیں کہ وہ اس پہ بات کرنا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں کبھی کبھی کسی ایک موقع کی بات، وہ والی بات بڑی اثر کر جاتی ہے کیونکہ اس موقع پر آپ نے کہی ہوتی۔ تو انہوں نے ہم سے کہا کہ جو ہے نا وہ آپ کوئی نصیحت کریں۔ تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو میں ابھی یہاں فریکچر ہے میرا پیر، میں اٹھ نہیں سکتا ہوں بستر سے، تو میں تو یہاں بھی اٹھ نہیں سکتا ہوں، آپ تو اٹھ سکتے ہیں نا، میں بھی یہاں پر اٹھ کے عام طریقے سے نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، آپ کے پیر تو ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھیں۔ تو وہ چونکہ وہ خود ہاسپٹلائز تھے اور پیر میں فریکچر تھا اور وہ اس سے لنک کر کے بات کر رہے تھے، تو بات اس وقت کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ اثر کی زیادہ، انشاءاللہ بات اثر کرے گی اگر ہم موقع پہ بات کہیں انشاءاللہ۔ آخری اس چیز کو تاکہ آپ تھوڑا سا محظوظ ہو کے جائیں، تو وہ ایک صاحب تھے کہ جو چاہتے تھے کہ ان کی زوجہ کافی دیندار ہو،
اس میں صبر بھی کرنا پڑتا ہے، دونوں طرف سے صبر کرنا پڑتا ہے. کہتے ہیں کہ ان کا ازدواج ہوا تو حجر عروسی میں گئے تو انہوں نے پوچھا، ابھی یہ ظاہر ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ کوئی پیار محبت کی بات ہوگی، تو کہ پہلے جا کے انہوں نے پہلی بات کی کہ نماز پڑھتی ہو یا نہیں پڑھتی. تو تھوڑا سا گھبرا کے ہاں جی میں نماز تو پڑھتی ہوں. کہا رمضان میں سارے روزے رکھے ہیں یا کوئی قضا بھی ہیں تمہارے؟ میرے رمضان کے روزے میں نے ماشاءاللہ رکھے ہوئے. تو پھر ایک اور سوال کیا، مثلا میں مثال دے رہا ہوں، اب اگر اس وقت پوچھے کہ بھئی پہلی اور دوسری رکعت میں اگر شک ہو نماز میں تو کیا ہے، تو یہ کوئی موقع نہیں ہے نا. تو آخر میں وہ وائف نے کہا کہ حضور یہ اتنے آپ نے سوال پوچھے، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہماری شادی کی پہلی رات ہے یا قبر کی پہلی رات ہے. تو اس لیے گھر ہوتا ہے اور اس گھر میں صبر سے چلنا ہوتا ہے، حکمت سے چلنا ہوتا ہے، کب آپ نے کیا بات کس طرح سے کہنی ہے. انشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ. ایک دوسرے سے ہم سیکھتے ہیں ہمیشہ اور سیکھتے آئیں گے انشاءاللہ سے. مل کے نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و علی محمد.